اور پھر یہ ہے کہ جب کوئی ڈرانے والی آیات آئیں تو اس وقت ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ کفار کی نشانی ہے کہ خواہ ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ نہیں مانتے، ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کوئی انذار والی آیت، کچھ لوگ تو باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں وہ قرآن میں کیا ہر وقت ڈرایا جاتا ہے، یہ مولوی حضرات ڈراتے رہتے ہیں اور فلاں، نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی، وہ ایسی باتیں نہیں کرتا۔ جب قرآن کی کسی آیت میں ڈرنے کی بات آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف محسوس کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ انسان کو اوپن مائنڈیڈ، اوپن ہارٹ اور اوپن آئیز کے ساتھ رہنا چاہیے کہ خیر اور بھلائی کے لیے آلویز ویلکمنگ، آلویز ویلکمنگ، کیونکہ اگر کوئی شخص نہ سننا چاہتا ہے، نہ دیکھنا چاہتا ہے، اور نہ ہی حق کو اپنے دل میں کوئی جگہ دینا چاہتا ہے، تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے سارے سبق کا؟ نمبر 1 یہ انسانوں کے اس دوسرے گروہ کی بات ہے کہ جن کے پاس علم تو بہت ہے، بہت کچھ سمجھتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے نہیں جھکتے، تکبر کی بنیاد پر یا خواہشات نفس کی بنیاد پر۔ اور جب کوئی اللہ کی کتاب اور اللہ کی بات کو ٹھکراتا ہے اور اللہ کی بات کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی عقل کو بڑا سمجھتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ اس کا دل بند کر دیتا ہے، اس کو پھر مزید توفیق نہیں دیتا، اور اس برے انجام سے بھی ڈرنا چاہیے اور بچنا چاہیے جس کا یہاں ذکر کیا گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو پہلے گروہ کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ اولئک هم المفلحون، اور یہاں کیا کہا گیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو آپ دیکھیے فلاح کا جو قرآنی تصور ہے وہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی دراصل کامیاب ہوا۔ تو پہلا گروہ متقین خالص مومن، انجام کیا ہے؟ فلاح، اور دوسرا گروہ جاننے کے باوجود نہ ماننے والے، انجام کیا ہے؟ عذاب عظیم۔ تو اللہ ہم سب کو اس عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم